السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، انسانوں میں مذہبی لحاظ سے تین قسم کے گروہ ہیں۔ ایک مسلمان جو ایمان والے ہیں، دوسرے کافر جو سراسر حق کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرا گروہ منافقوں کا ہے۔ منافق یعنی بدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگ منہ سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے مگر دل سے نہیں مانتے تھے۔ ایسے لوگ مسلمان ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اندرونی طور پر اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ منافقین جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی دغلا پن، کینہ، بغض، عداوت، پھوٹ ڈالنا، دشمنی کرنا، جھوٹ بولنا، جن کے اندر ان باتوں کی عادتیں ہیں وہ منافق کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں منافق کثرت سے نظر آتے ہیں، جو ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں مگر جب عمل کے وقت اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، یہ عملی نفاق ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ ذلت و ادبار میں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اسلام ورثے میں ملا، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے مگر وہ ورثے کمائیگی کی وجہ سے دین اسلام کو بھی تمام مذہبوں کی طرح ایک مذہب سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اسلام کو نہیں سمجھے۔ ایسے لوگ دشمنان اسلام کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ گو بظاہر مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے حالات بھی ان منافقین جیسی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے، وہ اس زمانے میں بہت ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ایسے منافقین کا ذکر ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم موضوع پر آئے۔ میں نے ابتدا میں سورہ بقرہ کے دوسری رکوع کے 3 آیات یعنی آیت نمبر 8 تا 10 تک تلاوت کی ہے، وہ یہ ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس کا ترجمہ: ان لوگوں میں بعض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور وہ مومن نہیں۔ وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھایا، دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ پچھلے رکوع میں 2 گروہوں کا ذکر کیا، یعنی کامل طور پر ایمان والے اور کلی طور پر انکار کرنے والے یعنی کافر۔ یہاں ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو منہ سے کہتے ہیں
مگر دل سے نہیں مانتے۔ مثلا مدینے میں عبداللہ بن ابے جو یہودی تھا، جس کو اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد سے معاملہ بدل گیا اور سبھی قوموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جھگڑوں کا آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن ابے کی امیدوں پر پانی پھر گیا، تو پھر اس نے اسلام کو منہ سے تو اقرار کر لیا مگر دل سے نہیں مانا۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ مسلمان ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں مگر اندرونی طور پر اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان سب حالات میں بچاتا ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی تحقیق اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کو نہ کافر اور نہ منافق نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ وہ خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے نہیں۔ یخدعون، خدا اس کا مادہ ہے جس کے معنی دھوکہ دینا ہے۔ وما یشعرون، یعنی وہ سمجھتے نہیں۔ بدع میں منافق اپنے منافقانہ چالوں سے اسلام والوں کو حامی اور مددگار ہونے کا یقین دلاتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے، گویا خدا کو ہی دھوکہ دینے کے مترادف ہے، مگر ایمان والوں کا کچھ نہ بگڑا بلکہ وہ خود نقصان اٹھائے۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ اب ایاد اسلام میں بھی منافقوں کی یہی چال ہے، جو اپنے نفاق کی بیماری میں چلتے ہیں، یعنی اس زمانے میں من جانب اللہ ایک جماعت کھڑی ہو کر فی سبیل اللہ کام کرتی ہے تو یہ اس کام میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو ورثت کم مائیگی کی وجہ سے یا غیر اقوام کی صحبت کی وجہ سے مادہ پرست ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں دوغلا پن، کینہ، بغض، عداوت، پھوٹ ڈالنا، دشمنی کرنا، جھوٹ بولنا جیسے عادتیں پڑ چکی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے اسلام کا چہرہ بگڑتا ہے اور ان سے بھی اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہوتا۔ وما یشعرون، یعنی ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ ایمان والے مخلوق کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور یہ توڑنے کا، یہاں تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست گریبان ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں کہ دونوں کے جھگڑے میں تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے اور دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی حال اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ یہ سدھر جائیں، ورنہ ان کی داستان تک نہیں رہے گی اور سب ایک اور نیک ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس کا ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھایا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرض کے معنی بیماری کے ہیں۔ قرآن کریم میں کثرت سے مرض کا لفظ آیا ہے۔ جہاں بھی یہ لفظ آیا تو اس کے ایک ہی معنی ہیں، وہ ہیں انسان کے اخلاق رذیلہ۔ منافقین اپنے نفاق کی بیماری کی وجہ سے دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو عروج پر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے،
بلکہ اللہ رب اور رحمانی صفات والا ہے، وہ اپنے مخلوق پر صفت ربوبیت اور رحمانیت جاری رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب من جانب اللہ دین اسلام کی دن بدن ہوتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر منافقوں کے نفاق کی بیماری بھی بڑھتی چلے جاتی ہے، اس زمانے میں وآخرین منہم کے مطابق اشاعت اسلام کے لیے یعنی کلمہ طیبہ کی اشاعت کے لیے من جانب اللہ ایک موعودہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ مریض اپنے مرض کو لے کر اس مخلص جماعت کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ اس مخلص جماعت کو دن بدن ترقی عطا کرتا ہے، اس سے ان لوگوں کی بیماری اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایسے لوگ دردناک عذاب میں یعنی عذاب علیم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عذاب علیم وہ ہے انسان اپنے خطاؤں کی وجہ سے اندر ہی اندر تکلیف کا محسوس کرتا ہے، اس میں فرد واحد بھی ہو سکتا ہے یا ایک قوم بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے، جھوٹی بات، جھوٹی شہادتیں، اور اپنے مفاد کے لیے حکام کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ قوم میں ایسے لوگوں کی زیادتی سے قوم کی عزت باقی نہیں رہتی۔ یہی حال اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ یہ سدھر جائیں، ورنہ ان کی داستان تک باقی نہیں رہے گی اور سب ایک اور نیک ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔